امتی کو ابو فیصل کی طرف سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. کل عام وانتم بالخیر. عید کا مبارک، عید کا سعید ہے. آپ لوگوں کو تاخیر ہو گئی وش کرنے میں، لیکن چلو معذرت خواہ ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ. لیکن آپ لوگوں کو ایک خوشخبری بھی سناتا چلوں جو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. امت شاہ پازیٹیو نکل گیا. 5 تاریخ کے دن جا کے بڑی گندگی پھیلانے والا تھا، لیکن اللہ کا قہر بھی کیسا قہر ہے. یہ سور کی اولادیں، یہ جب یہ ٹائم نزدیک ان کا آتے جائے گا، جس طریقے سے ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور جو سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو، جو ججوں کو خرید کے یہ لوگ جو ہمارے خلاف فیصلے کیے تھے، اب ان کے فیصلوں کا وقت آ گیا. وہاں پہ تو مسجد شہید بھی انشاءاللہ تعالی مسجد بنے گی بھی. لیکن یہ لوگ جو گند مچانے کی جو کوشش جو کر رہے تھے، جتنے سور کی اولادیں وہاں پہ جو جانے والے تھے، جو گند مچائے تھے، چاہے یہ CAA، NPR، NRC ہو، سمجھے. اب یہ لوگوں کو دواخانوں میں سونے کا وقت آ چکا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے. اور آپ لوگ غور کر سکتے ہیں، جتنے بھی جو اس وقت پازیٹیو کیسز نکل رہے ہیں، تمام BJP کے جو سور کی اولادیں جو دیش میں جو اتیاچار کرے، دیش میں جو آتنک مچائے، دیش میں جو آتنک پھیلائے، جو ہندو مسلمان کا جو کاٹ کھیلے، جو گندگی مچانا چاہے، ان خبیثوں کا، ان خنزیروں کا خاتمہ ہو رہا. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. ابھی آپ لوگوں کو معلوم ہے جو سب سے پہلے ان کی اڑنے والی تو جو ہے سو ان کی کیبنٹ کی جو ہیڈ تھی، کیبنٹ کی منتری جو تھی، ان کی کیا نام ہے اس کا، کملا رانی، پملا رانی، کرونا سے مر چکی ہے. انہیں مر گئی، انہیں چلے گئی، انہیں دنیا چھوڑ کے اس کا خاتمہ ہو گیا. گندگی ایک وہ ختم ہوئی. دوسرے گندگیاں میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کو. آندھرا پردیش کا جو ایکس منسٹر تھا BJP کا، BJP لیڈر جو تھا، کیا نام ہے اس کا، من کے یار یہ کیا کی ہے بھائی، نامہ بھی ایسے رہتے یہ لوگوں کے، سور کی اولادوں کے نامہ بھی منہ پہ نہیں آتے، معلوم بولنا تک نہیں آتا، سمجھے نا. انہیں بھی جو ہے سو انہیں بھی چلے گا، انہیں بھی دنیا چھوڑ کے چلے گا. انہیں بھی جانے والا تھا. 5 اگست کا انتظار کر رہا تھا وہاں پہ جانے کے لیے، ایودھیا کو جانے کے لیے انتظار کر رہا تھا. تو کملا رانی بھی چلے گئی، انہیں بھی چلے گا. تیسرا ہے جو زیادہ جو اچھل رہا تھا، تمل ناڈو کا گورنر، سمجھے نا، BJP کا سابق لیڈر بھی ہے. انہیں اس کے بعد اس کو گورنر بنا دیے تھے. کیا نام ہے اس کا، بنور الل پورپوہیٹ ایسا کچھ ہے بھائی، کچھ پادڑے سالے کیسے نامہ رہتے بھائی. انہیں بھی پازیٹیو نکلا جو ہے تو اب اس کا بھی جو ہے سو بس کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں. انہیں بھی چلے جانے والا ہے. تمل ناڈو کا گورنر جو BJP کا جو لیڈر تھا، جو اب گورنر بنے ہوا ہے، انہیں بھی جانے والا تھا 5 تاریخ کو. اب جو ہے سو مسان گھٹی کو جاتا کرتے، انہیں بھی تیاری میں مسان گھٹی کی. اس کے بعد اور ایک آپ کو پتا ہے فارمر BJP لیڈر تمل ناڈو کا جو گورنر تھا، جو بتایا ہوں میں، انہیں بھی پازیٹیو نکلا. انہیں بھی پازیٹیو. BJP کے تقریباً بھائی 99% پورے جتنے اژدہے تھے، یہ جتنے یہ سانپاں تھے، جتنی یہ گندگی تھی نا، یہ سارے جاتے جا رہے معلوم. پھر بھی ان کو شرم پیدا نہیں ہو رہی. اور امت شاہ کا تو پتا ہے پھس پٹاخے کا. چلو ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے. اس سے پہلے کینسر ہو گیا تھا، اس کو معلوم ہے نا، وہ کینسر سے بچ گیا تھا انہیں، لیکن اس سے نہیں بچتا، اس سے چلے جائیں گا انشاءاللہ. کیونکہ جو لوگوں کو جو تکلیف پہنچایا CAA، NPR، NRC کے نام پہ، ان ماں اور بہنوں کو جو شاہین باغ میں جو بٹھایا، جتنے اذیتیں، جتنی جو زیادتی ہوتے گئی، اور ابھی بھی کنٹینیو ہو رہی ہے. ایسا نہیں کہ وہ کر کے چھوڑ دیے وہ لوگ، نہیں، یہ چیزیں ابھی بھی جاری ہے. ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے کل ہی کیا ہوا گوا میں، جبکہ انہیں دیش کا ہوم منسٹر رہتے ہوئے بھی نہ کوئی ایکشن لے رہا. کس کے اوپر ایکشن لے گا وہ کس کو پکڑنے کا یہ وہ کرے گا بتائیے. احکام جاری کس کے اوپر کرے گا؟ کیونکہ انہی کے پالے ہوئے کتے ہیں وہ، انہی کی رہ کرم پہ جی رہے ہیں وہ لوگ، انہی کے کہنے سے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر کوئی ایکشن تو لینا وہ ہے. اسی لیے بس اللہ رب العزت جو ہے سب ان کے اوپر ایکشن لینا چالو کر دیے. تو انشاءاللہ اگرچہ 5 تاریخ کے دن یہ زہریلے اگرچہ زہر وہاں پہ بانٹے،
تو یہ زہر ان کے لیے جو ہے سو بس کام کر دے گا. وہ یہ کبھی نہیں بنا سکتے, وہاں پہ کبھی نہیں بنے گی انشاءاللہ تعالی. وہاں پہ مسجد تھی, مسجد قائم رہے گی. جو گند مچائیں گے, اور آپ لوگوں کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی, جو سب سے بڑا پجاری جو وہ کرنے والا تھا, انہیں بھی کورونا پازیٹیو, انہیں بھی ہاسپٹل میں ہے فی الوقت. انہیں بھی جو وہی منتر شنتر وہ جب پوجا شوجا جو کرنے والا تھا, انہیں 3 دن سے انہیں خود بھی ہاسپٹل میں, انہیں بھی کورونا پازیٹیو پایا گیا. اور یہ جتنے جو وہاں پہ حصہ لے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پورے کورونا پازیٹیو نکلیں گے اور پورے مر جائیں گے انشاءاللہ. ہماری دعا ہے اللہ سے, کیونکہ اللہ رب العزت ان کو سزا دے گا انشاءاللہ. تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے جو آج زندگی اور موت کے لیے جو طرح طرح ہمارا پھس پٹاخا دیکھ لیا. یہ جب ہم منگتے ہیں NRC NPR, اگرچہ ہم منگتے ہیں CAA, تو کیسے فیصلے ہوتے, دواخانوں میں جا کے لیٹ جانا پڑتا. جو ہماری ماں اور بہنوں کو جو اتنی تکلیفیں, اتنی اذیتیں, اتنا پریشان کیا گیا, آج اس کا نتیجہ ہے. اس لیے رے ظالموں, اس لیے رے درندوں, اس لیے رے پاکھنڈیوں, یہ مت سوچو کہ آج تمہارے ہاتھ میں راج ہے تو تم ایسا کریں گے, جو چاہے کریں گے. نہیں, سب سے بڑا راجا تو اوپر والا ہے, وہ رب العزت پاک پروردگار. جب گرجیں گے تو کیسا برسیں گے تمہاری کوئی وجود نہیں رہے گا باقی, نہ تم قائم رہیں گے دنیا. میرے سور کی اولادو, اس لیے اپنے گناہوں کی توبہ مانگو, پناہ مانگو, عوام سے معافی مانگو. عوام سے جو دیش واسیوں کو جس طریقے سے تم لوگ بانٹنے کی, اور زہر جو بانٹ رہے ہیں, جو بانٹنے کی ان کے دماغوں کو جو کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ سارا کچھ انشاءاللہ تمہارا خاتمہ ہوگا دنیا سے. اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور پتہ نہیں 5 اگست آنے سے پہلے اور کتنے پازیٹیو ہوتے اور کتنے دنیا سے چلے جاتے, اور کتنے خاک میں ملتے انشاءاللہ پتہ نہیں ہے. ابھی 2 تاریخ کو اتنے مین جو تھے, گورنرا ہو, شورنرا ہو, بڑے بڑے منتری ہو, بڑے بڑے سب اکھڑ گئے, راکھ بن گئے ہوئے. وہ 5 تاریخ آنے سے پہلے اور کتنے راکھ میں ملتے جو ہے سو پتہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور برابر ملتے رہیں گے, تمہارا کوئی وہ نہیں ہے انشاءاللہ. تم جلد سے جلد خاک میں ملنے والے اور خاک میں ملیں گے. جو ہر چیز کا جواب اللہ رب العزت, کیونکہ کسی کی ہائے خالی نہیں جاتی, اس لیے ناحق کسی کو تکلیف مت دو. اور رہی بات تمہارا جو اکھنڈ بنانے کی, تمہارا اکھنڈ شکھنڈ کچھ نہیں بنتا. بھارت تھا, بھارت ہے, بھارت ہی رہتا. سارے دیش واسیوں کا بھارت ہے, تمہارے باپ کا نہیں ہے. رے سور کی اولادو, کل بھی تم وہی ناتھو رام گوڈسے کی نسل تھے, آج بھی وہی ہے. تمہاری اوقات کل بھی وہی تھی دیش کے غدار, اور آج بھی وہی ہے دیش کے غداری ہے. تم دوسرا روپ تمہارا نہیں آ سکتا, نہ تم دیش کے لیے کچھ کر سکتے. تم لوگ ایک ہی چیز چاہیں گے کہ کسی طریقے سے دیش کو برباد کیا جائے, دیش کے امن و امان کو غارت کیا جائے. لیکن ان سارے سازشوں میں تم ناکام ہوں گے انشاءاللہ, اور بہت جلد خاک میں ملیں گے انشاءاللہ. ہماری دعائیں کبھی خالی نہیں جائے گی, اور جو ہم بددعائیں دے رہے ہیں انشاءاللہ تم کو تیر بن کے لگے گی, اور تم بہت جلد خاک میں ملو گے. یہ بات یاد رکھو ظالموں, درندوں. اب بچ رہے, ارے پھس پٹاخے, ارے تڑی پار, تیری جنپت کا انڈا تیری موت سے لڑ رہا تو. اب موت نہیں چھوڑتی تیرے گوری. اب تیرے کو خاک میں ملنا ہے, تیار ہو جا, خاک میں ملنے کے لیے تیار ہو جا. ارے پھس پٹاخے, اتنی گندگی پھیلایا ہے یہ زہریلا تڑی پار سالے. چور ہے رے تم لوگ, چور ہے رے, تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے رے. جو آج جس طریقے سے جو دیش میں آتنک مچائے رکھے تم لوگ, دیش کو توڑنے کی کوشش کی تم لوگ, دیش واسیوں کو برباد کرنے کی کوشش کی, اب تمہارا وقت آ چکا ہے. ایسے ہی خاک میں ملتے رہیں گے, جیسے ڈیلی 2-4 مل رہے نہیں, ویسے ہی پہلے سب سے پہلے جو زہر جو زیادہ بانٹے, جس کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے, وہ لوگ ہی جا رہے. اس کے بعد جو گندگی جو پھیلاتے ہیں نا, وہ گندگی کا بھی صفایا ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہم کو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ ہے, اور برابر ہمارے دیش واسیوں کا اور ہمارے دیش کے ساتھ انصاف ہوگا. ہم کل بھی ایک تھے, آج بھی ایک ہے ہمارا دیش. کل بھی ہمارے لیے ہماری جان تھا, اور آج بھی ہمارے لیے ہماری جان ہے. یاد رکھو, تم آتنکی, تم بھڑوے ہو, تم دلے ہو, تم پھینکواں ہے, تم چورا ہے, تم لٹیرے ہے, تم ظالمے ہے, تم درندے ہے, سمجھے, تم بلتکاری ہے, جو زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے. تمہاری دکان بہت جلد ختم ہو جائے گی اب انشاءاللہ. یا اللہ میرے عزیز دوستو, میرے بھائیو, یہ میرے یوٹیوب چینل گلف اپڈیٹ پہ ڈال رہا ہوں میں, اس کو ذرا دبا کے شیئر کرو, ذرا
جتنا ہو سکتا ہے وائرل کرو اس نیوز کو. یاللہ السلام علیکم.